اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں، تعالو آؤ، یہ حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ، تعالو تم آؤ، اتلو میں سنا دوں، میں پڑھ کر سنا دوں، ما جو حرما حرام کیا ہے، ربکم رب تمہارے نے، علیکم علی پر کم تمہارے، اے حبیب آپ فرما دے کہ تم آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ اللہ یہ کہ نہ تشرکو تم شرک کرو، شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً بلائی کرو، اور والدین کے ساتھ بلائی کرو، ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو، اولادکم اولادکم تمہاری، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من سے املاک مفلسی، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحنو ہم، نرزقکم نرزقو رزق دیتے ہیں، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، کم تمہیں، وَإِيَّاهُمْ با اور ایاہم انہیں، نحن نرزقکم وَإِيَّاهُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تمہاری اولاد کو بھی، ولا اور نہ تقربو تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے، اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ما جو ظاہر ہو، منہا ان سے، جو ان میں سے ظاہر ہو، وما اور جو باطنا پوشیدہ ہو، اور جو پوشیدہ ہو، جو ان میں سے ظاہر ہو یا اور جو پوشیدہ ہو، تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو، النفس اس جان کو، اللاتی جس کو، حرم حرام کیا، اللہ نے، جس جان کو قتل کرنے سے اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو، الا سوائے، بالحق کی حق کے، سوائے شرعی حق کے، یعنی جن کی اجازت دی گئی ہے قتل کرنے کی، سوائے ان کے کسی کو قتل نہ کرو، ذالکم یہ امور ہیں، ذالکم یہ امور ہیں، وصاکم وصا تمہیں حکم دیا ہے، وصا حکم دیا ہے کم تمہیں، بھی اس کا، لعلکم لعلہ تاکہ کم تم، تاکلون عقل سے کام لو، فرمایا ذالکم وصاکم بھی، یہ تاکیدی حکم ہے جن کے متعلق اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، لعلکم تاکلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو مشرکین نے اپنے پاس سے بعض چیزوں کو حرام کر دیا، بعض چیزوں کو حلال کر دیا، اللہ تعالی نے تفصیل سے اس کا رد کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اگلی آیت نمبر 152 میں 4 کا مزید ذکر کیا ہے، اور پھر آیت نمبر 153 میں وہ 1 کا مزید، یعنی یہ تقریباً یہ کل 10 بن جاتی ہیں۔ 10 احکام کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، یعنی 10 ایسے احکام کا ذکر کیا ہے جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان کی ضد کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے۔
تو فرمایا کہ تم اپنے پاس سے کوئی چیزیں حلال بناتے ہو، کوئی چیزیں حرام بناتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کیا کیا چیزیں تم پر حرام ہیں۔ تو پہلا فرمایا اللہ تشرک بھی شیئن، کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی پہلا جو ہے شرک کی نفی، شرک کی حرمت کو بیان کر دیا گیا، شرک کی تحریم کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے۔ جس طرح دیکھیں ہم سورۃ الانعام میں پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 74 میں، اس میں ذکر ہوا کہ مشرکین بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 76، اس میں مشرکین کا ستاروں کو اللہ کا شریک بنانا یہ ذکر ہوا۔ پھر آیت نمبر 100 اس میں جنات کو اللہ کا شریک بنانا یہ مشرکین کا ذکر ہوا۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 100 اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے بناتے ہیں۔ تو یہ ان کے شرکیہ عقائد، مشرکانہ عقائد جن کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں رد کر دیا۔ اب جس وقت حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی تو اس میں پہلی چیز یہی رکھی، فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ستاروں کو شریک ٹھہرانا، چاند کو شریک ٹھہرانا، سورج کو شریک ٹھہرانا، بتوں کو شریک ٹھہرانا، جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بنانا، اولاد بنانا، ان سب چیزوں کی نفی کر دی گئی، حرام کر دیا گیا۔ پہلا حکم اللہ تعالی نے یہ کیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ توحید کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ توحید و رسالت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد دوسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی حرام ہونے کے معنی میں یہ ہے کہ ماں باپ کی بے ادبی نہ کرو، ماں باپ کی بے ادبی نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ تو اس سے منع فرما دیا اور حکم دے دیا اس کے مقابل کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان فرمائے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو۔ صرف ایک معاملے میں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی حکم دے اس میں اطاعت نہیں ان کی، لیکن ادب اس حال میں بھی کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی کے مشرک والدین ہیں تب بھی ان کا ادب بجا لایا جائے گا، ان کی تعظیم کی جائے گی۔ لیکن جو شریعت کے خلاف احکام ہے اس میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا ادب کرو۔ اور پھر تیسرا حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین وہ رزق کی کمی کی وجہ سے اس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، یا اپنی بیٹیوں کو آڑ سمجھنے کی وجہ سے معاذ اللہ زندہ درگور کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آرڈر کر دیا تیسرا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، کم مال کے ڈر سے، قلیل مال کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ وہ جو فیملی پلاننگ ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، فیملی پلاننگ کرنا جو میاں بیوی کرتے ہیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس کا صرف آپ کو یہ ابھی بتا دیتا ہوں، اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔
کہ بلا ضرورت فیملی پلاننگ کرنا وہ مکروہ ہے، بغیر کسی ضرورت کے وہ شرعی مکروہ ہے۔ اور اگر رزق کی تنگی کی وجہ سے یا آر کی وجہ سے یا غیرت کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے فیملی پلاننگ کرنا یہ حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی قابل ڈاکٹر، قابل فزیشین، مسلمان ڈاکٹر فزیشین وہ یہ کہہ دے کہ اولاد ہونے کی وجہ سے یہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر فیملی پلاننگ کرنا واجب ہے۔ والدہ کی جان کو بچانے کے لیے فیملی پلاننگ کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس کے بیمار ہونے کا حادثہ ہو، ماں کے بیمار ہونے کا حادثہ ہو پیدائش کی وجہ سے، اگر اس کے بیمار ہونے کا حادثہ ہو تو پھر یہ جائز ہے، پھر فیملی پلاننگ جائز ہے۔ تو بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں جواز کی صورت بنتی ہے۔ اور یہاں جو اللہ تعالی نے منع فرمایا، حرام قرار دیا ہے، یہ مفلسی کے ڈر سے کہ کم مال اپنے ذہن میں خیال رکھتے ہوئے کہ میرے پاس روزگار نہیں، کم مال ہے، قلیل مال ہے، تو یہ دراصل اس لیے اللہ تعالی نے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہتا بندے کا، اللہ پر توکل نہیں رہتا، اس لیے اللہ پاک نے اسے منع فرما دیا۔ بندے کو اللہ پر کامل توکل کرنا چاہیے، اسباب دنیا اختیار کرنے چاہیے، مگر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو یہاں تیسرا حکم یہ دے دیا، اور پھر آگے اس کا ذکر بھی کر دیا، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں۔ فرمایا ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تمہیں جو رزق مل رہا ہے، تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہے، تمہیں کھانے پینے کو مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رازق ہے، وہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اور تمہاری اولاد جو ہے ان کا رازق بھی اللہ ہے، جس طرح اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا حکم دے دیا۔ اور چوتھا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا بے حیائی کے کاموں کے، فحاشی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، فحش کاموں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپے ہو، یعنی کوئی برائی ظاہر ہو یا کوئی برائی چھپی ہو، مثلا گالم گلوچ کرنا، کسی پر تہمت لگانا، یا چوری کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ جتنے بھی فحاشی کے کام ہیں، برائیوں کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، چھپے ہوئے بدکاری کرنا، کوئی اور بدفعلی کرنا، اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا، حرام قرار دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے، یعنی بدکاری کا حصہ اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ فرمایا جس کو وہ لا محالہ پائے گا، پھر آگے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس تمنا کرتا ہے اور حائز کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6243، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2657۔ مراد یہ ہے کہ جو اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے پیٹ کو، اپنے اعضاء کو برائیوں میں استعمال کرے گا تو ویسے ہی اس کے لیے برائی لکھی جائے گی، ویسے اس کے لیے برائی شمار ہوگی۔ تو یہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ظاہر و باطن فحاشی سے، برائیوں سے بچ جاؤ۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سرسبز میٹھی ہے، یا اپنی طرف بلانے والی ہے، مائل کرنے والی ہے، اور بے شک اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، نائب بنانے والا ہے، پھر دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو، کیسا عمل کرتے ہو۔
سنو، آگے فرمایا سنو، دنیا کے فتنہ سے بچو اور عورتوں کے فتنہ سے بچو، دنیا کے فتنہ سے بچو اور عورتوں کے فتنہ سے بچو۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2198 2198، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 4000۔ تو اللہ تعالی نے یہ چوتھا حکم دیا، اور پانچواں حکم دیا، پانچویں چیز منع کی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کسی بھی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے یہ کہ شرعی حق کو، یعنی کوئی شرعی حق کو شریعت نے کسی کا قتل کی اجازت دی ہو تو وہ قتل کرنے کی اجازت ہے، اور وہ مختلف احوال ہیں۔ مرتد کو قتل کرنا یہ شریعت میں اجازت ہے، شادی شدہ بدکار ہو، زانی ہو، اس کو قتل کرنا، مسلمان کا قاتل ہو، کسی مسلمان کو اس نے قتل کیا، اس کے قتل میں قصاصاً اس کو قتل کرنا، قاتل کو، اور اسی طرح قتل ناحق کو، اسی طرح جو شاعر اسلام کا انکار کر دے، ارکان اسلام کا، کوئی بندہ کہے میں نماز کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں روزے حج کو نہیں مانتا، تو اس کو قتل کرنا یہ بھی شریعت نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنا، قوم لوط جیسا عمل کرنا، ڈاکو کے بارے میں بھی شریعت نے حکم دیا کہ اگر وہ قتل کرے اپنے کسی جہاں ڈاکہ زنی کرے، اگر قتل کرے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ مختلف امور ہیں، یہ جو شرعی حق ہے، ان کے علاوہ قتل کرنے کی ممانعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ قتل کرنے کی ممانعت فرما دی، جو شرعی حق کے قتل کے، ان کے علاوہ سب کے قتل کی ممانعت فرما دی۔ اور پھر آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، فرمایا یہ سارے احکام اللہ نے تمہیں تقییدی حکم دیا ہے، ان کو بجا لانے کا، ان پر عمل کرنے کا، ان کو نافذ کرنے کا اللہ نے تمہیں تقییدی حکم دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جو بندہ بھی ان احکام کے پس پردہ حکمتوں کو سمجھے گا، فوائد کو جانے گا، تو اسے پتہ چلے گا اس میں اللہ تعالی نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں، کیا کیا اس میں فوائد رکھی ہیں۔ تو فرمایا اگر تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 152 152، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا مزید 4 احکام کی ممانعت اور حرمت کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا ولا، اور نہ، تقربو، تم قریب جاؤ، مال الیتیمی، مال یتیم کے، فرمایا تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا، سوائے، باللاتی، ایسے طریق سے، ہیا، وہ احسن، بہترین ہو، فرمایا تم یتیم کے مال کے قریب مت جانا سوائے ایسے طریقہ کے جو بہترین و پسندیدہ ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، فرمایا اس کے مال کی حفاظت کرو۔ اور آگے اگلا اور اوفو، تم پورا کیا کرو، الکیلا، پیمانے کو، والمیزان، اور ترازو کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، فرمایا تم پیمانے اور ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، یعنی ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ لا، نہیں، نکلفو، ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی جان کو، الا، مگر، وسعہ، طاقت، اس کی، فرمایا ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا، اور جب، تم کہو، اور جب تم کچھ کہو، فَعْدِلُوا، تو عدل کیا کرو، یعنی جب بھی کوئی تم اپنی زبان سے باہر نکلو عدل کیا کرو، ولو، اگرچہ، کانا، ہو، ذا قربا، قرابت دار، فرمایا اگرچہ وہ تمہارا قرابت دار ہی ہو۔ اگلا حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو،
बिअहदिल्लाह भी साथ अहदिल्लाह अहद अल्लाह के, और अल्लाह के अहद को औफू तुम पूरा किया करो, और अल्लाह के अहद को पूरा किया करो। ज़ालिकुम यही बातें हैं, वस्साकुम वस्सा उसने तकीदी हुक्म दिया कुम तुम्हें, बिही इसका, लअल्लकुम लअल्ला ताकि कुम तुम तज़क्करू नसीहत कबूल करो, ताकि तुम नसीहत कबूल करो। 5 चीजों का पीछे अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि ये चीजें हराम है। अब 4 का इसमें मजीद अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया। तो पहला फरमाया जो छठा आ रहा है पिछली तरतीब से, छठा फरमाया वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन हत्ता यबलुगा शुद्दा। फरमाया जब तक यतीम बालिग ना हो जाए तुम उनके माल के करीब ना जाओ, सवाए इसके कि कोई अहसन तरीका हो। यानी अगर यतीम की जरूरत पर हर्ज करना है तो फिर तुम हर्ज कर सकते हो उनके माल से, वही जरूरत की हद तक, वो भी जरूरत की हद तक, और जरूरत से जायद नहीं। सूरत उन्निसा आयत नंबर 6 उसमें हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसमें यह भी जिक्र किया है कि और यतीमों को जांचते रहो, उनको परखते रहो हत्ता कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। तो अगर तुम उनमें अक्लमंदी देखो, अक्लमंदी के आसार देखो, तो फिर उनके माल उनके सुपुर्द करो। तो इससे पता चला कि जब कोई यतीम वो अपनी बलूगत की उम्र को पहुंच जाए और अक्लमंद हो, फहम दाना हो जाए, तो फिर उसका माल उसके सुपुर्द करना है। अगर वो नादान हो या बेवकूफ हो या उसके साथ कोई और मसला ज़हनी लिहाज से पेश आ जाए या अपनी बलूगत की उम्र को ना पहुंचाओ, तो फिर उसके वरसा ने उसके माल सुपुर्द नहीं करना और दयानतदारी से उसके माल को खर्च करना है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि ये 25 साल तक बंदे की उम्र पहुंच जाती है। तो बाज़ आइमा ने इतना ही कम बेज बयान किया है, 25 साल 22 साल 23 साल इतनी उम्र तक लड़का बालिग हो जाता है और जी शऊर हो जाता है। तो ये 5 छठा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और 7वां फरमाया वऔफुल कैला वल मीज़ान बिल किस्त, फरमाया तुम नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा किया करो। अल कैला नाप वल मीज़ान और तोल, फरमाया इंसाफ के साथ पूरा किया करो। ये ना हो कि लोगों को नापने में, जिस तरह हम कपड़े लेने जाते हैं तो नापने में वो मीटर कहकर उसका मीटर कम उस लिहाज से हमें दे दे, या तोल कर वो हमें किलो 2 किलो लीटर 2 लीटर जो हम चीजें हैं उसमें नाप तोल में कमी कर दे। तो अल्लाह ताला ने 7वां हुक्म दिया कि नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा किया करो, इंसाफ के साथ पूरा किया करो। हजरत कुरान में और मकामात पर भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है नाप तोल के बारे में। सूरत हूद आयत नंबर 84 उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, और नाप और तोल में कमी ना किया करो। हमारे माशरे में बाज लोग इस तरह करते हैं और नाप तोल में कमी बेशी करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इससे मना फरमा दिया, नाप तोल में कमी ना किया करो। अगर कोई बेशी कर देता है यानी उसमें इजाफा कर देता है तो उसको वैसा ही अजर मिलेगा उसकी नीयत के मुताबिक। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है उनका रिज़्क काट दिया जाता है, उनका रिज़्क काट दिया जाता है। हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग वो शिकवा करते हैं कि मेरे रिज़्क में कमी है, खैर और बरकत नहीं हो रही, तो उसमें बहुत सी कमी कोताहियां पीछे होती है अमाल की, उस वजह से रिज़्क में कमी कोताही होती है या इंसान बीमारियों में मुसीबतों में गिर जाता है। तो पीछे दरअसल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी भी होती है। ये रूहानी तौर पर इंसान जुल्मात का अंधेरों का शिकार होता है और कमी होती है, तो उस वजह से ये फितने बर्पा होती हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फरमाया हम किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देते।
انسانوں کو جتنے احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، انسان جتنے احکام کے مکلف ہیں، توحید پر کاربند رہنا، شرک سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، ان کا ادب و احترام کرنا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، اور بے حیائی فحاشی کے کاموں سے بچنا، اور نہ کسی جان کو قتل کرنے سے بچنا، اور یتیموں کا مال کھانے سے بچنا، اور ناپ تول پورا کرنا، یہ سارے احکام اللہ تعالی نے فرمایا انسان کی طاقت کے مطابق ہیں۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق ان کو انجام دے سکتا ہے۔ ان میں سے ایسا کوئی بھی عمل نہیں جو انسان کی طاقت، اس کی قدرت یا اس کی اختیار سے باہر ہو۔ ہاں، اسی وقت انسان حد پھلانگے گا جب نفس کے پیچھے چلے گا، جب شیطان کے پیچھے چلے گا، دنیا کے پیچھے چلے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس وقت وہ حدود پھلانگے گا۔ اور جب تک حدود کے اندر رہے گا تو تب تک یہ احکام اسے اپنے اوپر گرا نہیں گزریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ پھر آگے فرمایا، 8واں ذکر کیا، 8واں جو حکم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا جب تم کچھ کہو تو عدل کے ساتھ کہو، اگرچہ تمہارا قرابت دار ہو، تمہارے رشتے دار ہو۔ یعنی عدل سے ہٹ کر بات نہیں کرنی، ظلم کی بات نہیں کرنی۔ کسی کا حق پتہ ہے تو حق کی بات کرنی ہے، تاکہ کسی کا حق غصب نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں تلقین کیا ہے، جس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 135، اس میں بھی ہم پا رہے ہیں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر اچھی طرح قائم رہنے والے ہو جاؤ، انصاف پر اچھی طرح قائم رہنے والے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، اول والدین والاقربین، چاہے اگرچہ تمہارے والدین ہو یا رشتے دار ہو۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا، فرمایا کہ حق بات کہو، چاہے تمہارا رشتے دار ہو، چاہے تمہارا قرابت دار ہو، خونی رشتہ ہو، حق بات کہو، تاکہ کسی کا حق غصب نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے، کون سا جہاد افضل ہے؟ حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، ظالم بادشاح کے سامنے کلمہ حق کہنا، حق کی بات کہنا، فرمایا یہ افضل جہاد ہے۔ یہ امام نسائی نے سنن میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 4220۔ اور پھر آگے آیت نمبر 152 سورۃ الانعام، اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا 9واں حکم، 9th حکم، 9th کمانڈمنٹ، فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدہ کو پورا کرو، اللہ کے وعدہ کو پورا کرو۔ جو اللہ کے ساتھ عہد کر لو، یعنی کسی کے ساتھ بھی عہد کرنا، وہ اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہے۔ اور اللہ کے عہد سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اس کی اطاعت بجا لانا۔ مخلوق کے ساتھ عہد، اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، اللہ کے ساتھ عہد، اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ جس طرح سورۃ النحل آیت نمبر 91، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، فرمایا جب تم اللہ کے ساتھ عہد کرو تو پورا کرو، جب بھی تم اللہ کے ساتھ عہد کرو تو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ عہد کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا جو عہد پورا نہ کرے اس کا دین ہی نہیں، وہ دیندار نہیں، جو عہد پورا نہ کرے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 4354، 4354۔
سوائے یہ کہ کسی کو مجبوری ہو عہد پورا کرنے میں، تو وہ اس سے استثناء ہوتا ہے. ایکسیپشن از آلویز دیئر، ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہوتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. فرمایا یہ تاکیدی احکام ہے، یہ احکام ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے ان کو بجا لانے کا، ایک ایک حکم کا. فرمایا تم اس پر عمل پیرا ہو. اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی بتا دیا، یہود و نصارہ کو بھی بتا دیا کہ یہ ہے وہ احکام جن کے حرام ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. تمہارے حرام قرار دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، یا حلال قرار دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اصولوں سے ہوتی ہے، ان کی تعلیمات سے ہوتی ہے. اور پھر آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 153 153، اس میں فرمایا وَأَنَّا، اور بے شک، ہاذا یہ، صراطی، راستہ ہے میرا، مستقیماً سیدھا، فاتبعوہ، فاتبعوا، پس تم پیروی کرو ہو اس کی. فرمایا اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو. ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، السبل، راستوں کی، فتفرقا، وہ جدا کر دیں گے، بکم، تمہیں، ان سے، سبیلی ہی، اس کے راستے سے. فرمایا اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، جو اللہ کے علاوہ صراط مستقیم کے علاوہ راستے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. ذالکم، یہی ہے حکم، وصاکم، وصا، تقیدی حکم دیا، کم، تمہیں، بھی، اس کا، لعلکم، لعلہ، تاکہ کم، تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. 9 احکام اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرما دیے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ دین، دین اسلام، دین محمد، دین خدا. فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، جو اس راستے پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، اسے یہ آخرت کی نعمتیں ملیں گی، اسے اللہ کی رضا ملے گی، اسے اللہ کا دیدار ملے گا، اور وہ آخرت کی جنت کی نعمتیں پا سکے گا. اور پھر آگے فرمایا ولا تتبعوا السبل، اس راستے کے علاوہ اور کسی راستے کی پیروی نہ کرو. اب یہ اگر ہم 9 پیچھے تو یہ 10واں ہے. فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اور فرمایا اس راستے کے علاوہ باقی راستوں کے پیچھے نہ چلو. کوئی یہود کا راستہ ہے، کوئی نصارہ کا راستہ ہے، کوئی مشرکین کا راستہ ہے، کوئی مجوسیوں کا راستہ ہے، کوئی الہادی فطروں کا راستہ ہے، کوئی مادیت پرستوں کا راستہ ہے، کوئی مسلمان کے اندر گمراہ فرقوں کا راستہ ہے. فرمایا ان کے پیچھے نہ چلو، جو گمراہ ہو گئے، راہ حق سے بھٹک گئے، وہ یہ راستے بھی تمہیں اللہ سے پھیر دیں گے، صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے. اور پھر آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت فرمائی ہے، تقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. آپ دیکھیں آیت نمبر 151 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ یہ اللہ نے تمہیں تقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو. آیت نمبر 152 کے اختتام میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، کہ اللہ نے تمہیں تقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آیت نمبر 153 کے آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، کہ اللہ نے تمہیں تقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی جیسے جیسے بندہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا رہتا ہے، ویسے ہی اس کے روحانی مراتب، ایمانی مراتب یہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتے چلا جاتا ہے، اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب بندہ کاملاً اللہ کی اطاعت میں، اتباع میں آ جاتا ہے تو متقی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے سارے احکام دے کر تقویٰ پر آیت نمبر 153 کو ختم کیا، مکمل کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو 10 احکام عطا کیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام شرور و فتن سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے.
قرآن جیتا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔